جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ فرشتے ہماری باغ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں جب ہم گھر سے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری عاجزی اور انکساری کے حساب سے ہمارے درجات بلند کرتا ہے. آپ کی عاجزی کا سب سے بڑا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کہ آپ کا واسطہ ایسے بندے سے ہوتا ہے جس کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جو کہ عاجزی سے بالکل عاری ہے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن الخلق کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ آپ سوء الخلق یعنی برے کردار والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کی زبان، کردار، طاقت، دل کی جو تمام کجیاں اور خرابیاں ہیں وہ سب کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی یہ کس طرح کا بندہ ہے جب وہ آپ کو غصے کی حالت میں دیکھتے ہیں. تو آپ کام پہ اگر جا رہے ہیں یا آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس پہ بھی لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. تو زندگی میں کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کسی بندے کے ساتھ تلخ کلامی شروع ہو جاتی ہے تو ایسے وقت میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے. تو ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے جس سے ہم سب کو سبق لینے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص اٹھ کے آیا اور آپ کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بری بلی باتیں کہنی شروع کر دیں. کچھ دیر تو حضرت ابوبکر صدیق سنتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بالکل کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ وہ بندہ جس طرح سے بول رہا تھا یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تھے، ان سے زیادہ اچھے اخلاق ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں. وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جانتے اور مانتے تھے، ان سے جب برداشت نہ ہوا کچھ دیر تک تو وہ چپ رہے. لیکن جب ان کی برداشت سے باہر ہو گئی بات تو انہوں نے اس شخص کو جواب دیا. جو ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر وہاں سے باہر چلے گئے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے باہر چلے گئے تو وہ فوراً پریشان ہو گئے اور اٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ بھی باہر آ گئے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو میری کوئی بات بری لگی کہ آپ ایسے اٹھ کے آ گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آپ نے جواب نہیں دیا تھا اس شخص کو، اللہ نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا ہوا تھا جو کہ اس شخص کی ہر بات کا باقاعدہ سے جواب دے رہا تھا. لیکن جو ہی آپ نے اس شخص کو جواب دینا شروع کیا تو وہ فرشتہ اٹھ کے چلا گیا اور اس کی جگہ ایک شیطان نے لے لی، اور میں اس شیطان کی موجودگی میں وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں اٹھ کے باہر آ گیا. تو یہ ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے جس سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے اپنی روزمرہ زندگی میں، تاکہ ہم بھی شیطان کو دعوت نہ دیں. اصل میں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ غصے میں دوسرے بندے کو جواب دیتے ہیں اور اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں تو اصل میں آپ شیطان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. جب تک آپ اپنے حواس میں رہتے ہیں، خود کو قابو میں رکھتے ہیں، تو فرشتہ ایک آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے جو کہ دوسرے بندے کو جواب دے رہا ہوتا ہے آپ کی طرف سے، گویا کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن ایسا روحانی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے اور اپنے غصے پہ قابو پانا چاہیے. جب آپ غصے میں خود کو کنٹرول کرتے ہیں تو اصل میں آپ خود ڈرائیور کی سیٹ پہ ہوتے ہیں. لیکن جو ہی آپ شیطان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، دوسرے بندے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں، تو اصل میں آپ پیسنجر سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ ڈرائیور سیٹ پہ شیطان کو بٹھا دیتے ہیں. پھر آپ کا خود پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، پھر اصل میں شیطان آپ کو جس گلی لے جائے آپ چلتے جاتے ہیں وہاں پہ. تو یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے سمجھنے کے لیے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ پہ قابو کرتے ہیں غصے میں تو اس طرح کرنے سے نہ صرف آپ شیطان کے تیروں سے خود کو بچا لیتے ہیں بلکہ آپ اس کے تیر ضائع بھی کرتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ غصے میں پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ڈال یہاں نہیں گلی. اور اس بات کو ہم پچھلی حدیث سے بھی کنیکٹ کرتے ہوئے یہ کہ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ غصے میں قابو پاتے ہیں تو یہ ایک نیک عمل ہے کہ آپ نے شیطان کو دعوت نہیں دی اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرماتا ہے. وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جی آپ کے بارے میں فلاں فلاں شخص ایسے ایسے کہہ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی اور ڈاکیہ نہیں ملا کیا؟ شیطان کا ڈاکیہ نہ بنو، بلکہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور فرشتے میرے تمام معاملات اللہ کے حکم سے سنبھال رہے ہیں، کیونکہ میں نے صبح یہ دعا پڑھی تھی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور میں اللہ پہ پورا بھروسہ رکھتا ہوں. بالکل اسی طرح ہمیں بھی نہ صرف یہ دعا پڑھنی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ اللہ پہ پورا ایمان اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے تمام معاملات اللہ کے حکم سے فرشتے ڈیل کر رہے ہیں،
ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہمارے ساتھ تلخ کلامی کر رہا ہے تو ہم بھی ضرور ہی تلخ کلامی کریں اور لڑائی کریں، بدمزگی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو وہ صبر کی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم غصے میں خود پہ قابو رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔